جی دوستو السلام علیکم۔ پاک این جی اوز کی طرف سے آپ کا میزبان سفیر اللہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے نو مور سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ارشد محمود صاحب۔ ارشد محمود صاحب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کہیں نہ کہیں کسی سیمینار میں کسی کانفرنس میں انہیں بولتے ہوئے سنا ہوگا، اور ان ریئر سپیکرز میں سے ہیں کہ جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جب بات کر رہے ہوں تو سننے کو دل کرتا ہے، اور کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ کب اپنی تقریر ختم کریں گے، یہ کب جان چھوڑیں گے۔ اس طرح کی فیلنگ آپ کو کبھی نہیں آتی، کیونکہ وہ بہت آرٹیکولیٹ ہیں اور اپنے موضوع پر ان کی دسترس بہت اچھی ہے، سو ان سے گفتگو کرنے کا ایک الگ مزہ ہے۔ میں ذاتی طور پہ ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں کہ وہ چائلڈ رائٹس کے بہت ایکسپرٹ ہیں، اور جب میں CRM چائلڈ رائٹس موومنٹ کا کنوینر تھا تو ان کے ساتھ بہت ربط ثبت رہا، پھر بعد میں ان کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا تو پھر بھی ان کے ساتھ بہت انٹریکشن رہا۔ چائلڈ میرجز کے حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں کی، اور اس میں ان کا تعاون اور ان کی ہدایات اور رہنمائی شامل رہی ہمارے ساتھ۔ تو میرا تو ان کے ساتھ تعارف اس حد تک ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آج یہاں بیٹھتے ہیں مل کے اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اور زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا کچھ کیا ہے۔ یقیناً بہت کچھ کیا ہے اس سیکٹر میں، غالباً 15-20 سال تو یقیناً ہو چکے ہیں۔ تو آئیے انہی سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں سے کیا خاص باتیں ہیں، لرننگ کیا ہے۔ سو ارشد محمود صاحب، ویلکم ٹو پاک این جی اوز۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ اینڈ ویلکم۔ You are welcome to my place, my home. Thanks for coming. جی، ہم ارشد محمود صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ارشد صاحب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ پاک این جی اوز نے جو پہلا یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ بھی ارشد صاحب کا تھا، اور ہم ایک انٹرنیشنل چلڈرنز ڈے کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ہم نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی کہ چلڈرن ڈے کیا ہے اور پاکستان کے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے کمٹمنٹس کیا ہیں اور اس پہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم۔ تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم ارشد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئیں، کہاں کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی تعلیم وغیرہ کہاں اور کیسے چلتی رہی۔ میں بنیادی طور پر ہمارا گاؤں جو ہے وہ اسماعیلہ اس کا نام ہے، اور سوابی ڈسٹرکٹ میں اب آتا ہے۔ ایک وقت میں مردان اور یہ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا، تو پھر قریبی شہر جو تھا وہ مردان اس وقت بنتا تھا، اور مجھے جب اسکول میں داخل کیا گیا تو میری فیملی جو ہے نا وہ اسماعیلہ سے چلی گئی مردان، اور پھر مردان میں پڑھا ہوں گورنمنٹ اسکول سے ہی، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 مردان اس کو کہتے ہیں، بینک روڈ پہ، وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ مردان کالج سے میں نے گریجویشن کی، اور اس وقت BA کے لیول پہ میں نے لاء پڑھی، اور میرا خیال یہ تھا کہ میں وکیل بنوں گا۔ تو مجھے بڑا شوق تھا، وہ جو پہلا شوق آپ کو ہوتا ہے وہ وکیل بننے کا تھا، تو اسی لیے شاید آگے کیریئر جو ہے وہ ایڈووکیسی سے ہی زیادہ میں منسلک رہا۔ پھر اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا سوشل انتھروپولوجی میں، اور ریسرچ بھی میرا ایک اور پیشن تھا کہ مجھے شوق تھا کہ میں لکھوں، تو میں اس وقت بھی لیٹرز ٹو ایڈیٹرز جو ہے وہ لکھا کرتا تھا، فرنٹیئر پوسٹ کو اور باقی اخباروں کو، مختلف سوشل ایشوز پہ، اور تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی انوالو تھا۔ DSF ایک ہوتا تھا، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن، تو میں اس کا بھی حصہ رہا۔ اور پھر کیریئر میرا، جیسے میں نے کہا، میں ریسرچ کا مجھے وہ تھا، سوشل سائنسز پہ تھا، تو میں اس بات پہ بالکل کلیئر تھا، جب میں یونیورسٹی میں تھا تو کلیئر ہو گیا تھا کہ میں نے کوئی سرکار کی نوکری یا اس طرف نہیں جانا ہے، بلکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح میرا کیریئر بھی سٹارٹ کے 2-3 سال تحقیق کے حوالے سے ہی تھے۔ میں نے NIPS میں، پاپولیشن کاؤنسل میں، مختلف اداروں کے ساتھ سرویز وغیرہ کیے، اور ایک میری پروفیسر تھی ایز اے فل برائٹ اسکالر آئی تھی پشاور یونیورسٹی میں، انتھروپولوجسٹ تھی، تو میں نے ان کے ساتھ ایز ریسرچ اسسٹنٹ بھی کچھ عرصے کام کیا۔ تو اسی طرح جس طرح سوچا تھا اس طرح چیزیں چلتی رہی، پھر میں نے NGO سیکٹر جوائن کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ برائٹ سے یا بیک بینچر تھے یا؟ نہیں، میرے خیال میں ہمیشہ مجھے ایک تھا، میں پہلی اس پہ ہی بیٹھتا تھا، بلکہ اگر مجھے کبھی پیچھے بٹھا دیا جاتا تھا تو پھر میں کہتا تھا کہ اس پہ مطلب ووٹنگ ہو جائے کہ کس کو آگے بیٹھنا چاہیے،
یا جو بھی ہے, تو میں ہمیشہ فرنٹ پہ ہی بیٹھتا تھا اور کوشش کرتا تھا. اتنا زیادہ وہ تو نہیں تھا جتنے نمبرز آج کل کے بچے لیتے ہیں اور سارا کچھ, لیکن ٹھیک تھا, مطلب اچھے اسٹوڈنٹس میں ہی شمار ہوتا تھا. کالج میں میرے ٹیچرز مجھے کہتے تھے, ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں ڈیلیگیشن سی لے کے پرنسپل کے پاس گیا, تو انہوں نے کہا کہ یار تم کیا چیز ہو, مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشوز آپ نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان لائک ادر اسٹوڈنٹس کے جو پالیٹکس میں ہوتے ہیں آپ کا یونیفارم بالکل ٹھیک ہوتا ہے. میرا ایک ٹیچر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا سر ہی از دا موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ آف مائی کلاس, تو آپ کلاسز بھی ریگولر لیتے ہیں اور کلاس میں پوزیشن بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا آپ یہ سارے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اسی لیے ہے کہ بس فوکس اس پہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے مسئلے مسائل ہوں وہ حل ہوں. تو اس میں ایک انٹرسٹ تھا اس وقت سے کہ ساتھ میں مطلب کہ اپنی اسٹڈیز کو بھی ایکولی ٹائم دینا اور اس طرح پھر جو سوشل ایشوز ہیں سوشل آسپیکٹ پہ بھی فوکس رکھنا. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ارشد صاحب ایک بہت اچھے ریگولر اسٹوڈنٹ بھی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایشوز بھی اٹھاتے رہے. تو یہ بیماری کافی پرانی ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی آ کے ہم لوگ جلسے جلوس اور مختلف مسائل اٹھانا اور ان پہ بات کرنا. تو اچھا, اگلا سوال میرا لاجیکلی یہ بنتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف کیسے آئے؟ ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ میں پشاور یونیورسٹی میں تھا جب ہم نے ماسٹرز کیا, تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک فل برائٹ اسکالر آئی ہوئی تھی امریکہ سے, ڈاکٹر پیٹریشیا اومیڈین. میں نے ان کے ساتھ ایز ریسرچ اسسٹنٹ کچھ عرصے تک کام کیا. 3-4 ہم نے ریسرچ کے سوشل ایشوز پہ, جیسا حجرے پہ ہم نے ایک ریسرچ کی, ایک ہم نے کی برتھ آپشنز فار پاکستانی ویمن, ایک ہم نے ڈرگ ایڈکشن پہ کی, جو کرونک ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کے لائف سٹوری انٹرویوز کیے, ایک ہم نے کی پاکستانی مینز ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا ریپروڈکٹیو ہیلتھ آف دیئر وائفز. تو اس پہ میں نے 100 بندوں کے انٹرویوز کیے ڈیٹیل. یہ آپ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 98-99. اچھا, اس زمانے میں ایسے موضوعات پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں؟ ریسرچ میں نے کی اور میں فیلڈ میں جاتا تھا اور بڑے انٹرسٹنگ اس کے فائنڈنگز سامنے آتے تھے. جس طرح مثلا میں ایک ریسرچ تھی, ایک کوئک سا, ایک میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. جب میں ڈیٹا انالیسس کر رہا تھا نا, تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی آپ کی فیملی کا سائز کتنا ہے, اس کے آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ براہ راست ایک تعلق. اس وقت اس ریسرچ کی روشنی میں ایٹ لیسٹ وہ 100 بندوں کا جو وہ تھا, اس میں یہ بنا کہ میں نے لیا کہ 13 ایئرز آف میریڈ لائف نو ایجوکیشن, تو 7 بچے. 13 ایئرز آف میریڈ لائف پرائمری تو 6, 13 ایئرز آف میریڈ لائف مڈل میٹرک تو 5, 13 ایئرز آف میریڈ لائف اور ایف اے تو 4. تو اس طرح ایک ایک باقاعدہ اس سے اس کا, اور ماسٹرز تو 3 پہ بات آ گئی. تو یہ مجھے مطلب ریسرچ سے اس قسم کی چیزیں, اور یہ کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے کہ فیملی کا سائز کتنا ہوگا, وہ زیادہ تر بینگ اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی وہ جو ہے مردوں کے پاس تھا. اور اس لیے ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ بھی تھی کہ آپ کا فیملی پلاننگ پروگرام جو سارا خواتین پہ برڈن ڈالتا ہے اس چیز کا, اس کو مردوں پہ بھی ذرا فوکس کرنا چاہیے, ان کو رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے اس چیز کی. ٹھیک. تو یہ تحقیق اس طرح کی چیز ہے, اور اسی کے بیسس پہ پھر مجھے چانس ملا کہ میں ریسرچ پروجیکٹس میں پاپولیشن کاؤنسل کے ساتھ میں نے کام کیا, نپس کے ساتھ ایک سروے اور اس طرح, اور پھر اسی کے بیسس پہ مجھے ایک ریسرچ اسپارک کے لیے کرنے کا موقع ملا, جس کا موضوع تھا کہ جیلوں میں جو بچے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے 5 بڑے جیلوں میں انٹرویوز کیے 50 بچوں کے, اور ان کے ساتھ کام کیا, جس کی ایک پبلیکیشن بھی بعد میں اسپارک کی آئی, ویٹنگ فار دا سن رائز میرے خیال میں, ہاں, جوینائل جسٹس ان پاکستان. تو اس کی تحقیق سارا جاوید نے, میں نے اور ہمارے ایک اور ساتھی تھے انہوں نے کی تھی. تو یہ وہی ریسرچ ہے جس میں ایف سی آر والے مسائل سامنے آئے؟ نہیں, ایف سی آر اس میں نہیں تھا. اس میں تو ہم نے جنرلی دیکھا کہ بچے جیل میں کس ایج میں آتے ہیں, کیوں, ان کی بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں تھیں. اس کے بعد پہ اسپارک نے مجھے آفر کی کہ آپ جوائن کر لیں, تو پھر میں نے اسپارک کو جوائن کیا. وہ ایک
اس وقت اسلام آباد آفس تھا، پھر ایک پوری میں نے پشاور میں سیٹ اپ کیا، اور پھر لاہور میں، پھر ہم سندھ گئے، پھر ہم نے ڈسٹرکٹس میں کام شروع کیا، تو وہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اس میں پھر جیلوں میں جانا ہوتا تھا، اور میں نے وہیں پہ جیلوں میں پھر ہم بچوں سے جب پوچھتے تھے نا کہ وکیل ہے نہیں ہے، کس جرم میں آئے ہو کیا، تو اس میں پختونخوا میں پھر مختلف جیلز میں، خاص طور پہ وہ جیلز جو فارمر فاٹا کے جو یا آپ کے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں تھے، ان کے بارڈرنگ اس میں تھے، جیسا پشاور یا تیمرگرہ یا کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان، تو ان جیلز میں پھر وہ بچے بھی ملتے تھے جو ایف سی آر کے تحت ہوتے تھے، یا وہ خواتین ملتی تھیں جو ایف سی آر کے تحت ہوتی تھی. تو اس سے پھر ایک دفعہ چونکہ وہ ذرا شاکنگ تھا کہ ایک بچہ جو ہے، میں اس سے ملا ہری پور جیل میں، تو وہ سب سے چھوٹا، یہ ایک انٹرسٹ ہوتا تھا کہ جی سب سے چھوٹا کون ہے، وہ کون ہے جس کی فیملی کو نہیں پتہ ہے، وہ کون ہے جس کا وکیل نہیں ہے. تو وہ جو سب سے چھوٹا تھا، he was 9 years old. تو میں نے اسے پوچھا آپ مطلب کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایف سی آر کے تحت. تو میں نے کہا کہ پھر میں نے اس سے یہی پوچھا کہ رات کو تم کہاں سوتے ہو؟ مجھے وہ ایک ہوا کہ یہ بیرک ہے، باقی لڑکے سارے بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے. تو اس نے کہا جی رات کو میں چلا جاتا ہوں اپنی فیملی کے پاس، امی اور دادی اور تم. میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی خواتین کے سیکشن پہ. تو پھر میں ادھر، وہ بھی جیل میں ہی تھے، تو میں پھر ادھر گیا، تو پھر پتہ چلا کہ وہ ایک فیملی کے پورے کوئی 35-40 خواتین اور بچے، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کلاس کے تحت وہ تھے. تو اور اس میں ایون چلڈرن ایز ینگ ایز 2 years and 3 years old انکلوڈنگ دس، یہ چائلڈ جو تھا یہ 9 years old تھا. دادی تھی، والدہ تھیں، 2 چچیاں تھیں. تو یہ سارے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کلاس کے تحت تھے. تو اس پہ پھر کام کیا. 2004 شاید تھا، یونیورسل چلڈرنز ڈے پہ اس کو اٹھایا، میڈیا میں آیا. پھر بابر صاحب نے اپروچ کیا، وہ اس وقت سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے سینیٹر فرحت اللہ بابر. تو ان کو پھر وہ لسٹیں دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ سچ ہے کہ اتنے. تو اور اس وقت اعظم خان آئی جی پریزنس تھے، جو ابھی پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. تو ان سے بھی میں ملا تھا. ان سے ہی اس وقت ہمیں لسٹ اس طرح مل نہیں رہی تھی، لیکن ان کے کہنے پہ انہوں نے وہ لسٹ دی. اینڈ ایون اعظم خان ایٹ دیٹ ٹائم جب ہماری میٹنگ ہوئی اور ان کو بھی یہ سارا پتہ چلا کہ جی، تو انہوں نے پھر مجھے اب یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت چیف سیکرٹری کو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اتنے 2-3 سال کے بچوں کو اگر ہم بائی نیم کنوکٹ کرتے ہیں، تو کل کو ہم ان بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا، کام ہوا اگلے 15-20 سال اس پہ. اور آج شکر ہے ایٹ لیسٹ میرے خیال میں جو ہے نا اس طرح کم عمر بچے اب آپ کو جیلوں میں اتنے نہیں ملتے ہیں. اور ایف سی آر تو ابالش ہی عملی طور پہ ہو گیا ہے. کالونیل دور کا بلیک لا تھا جس نے بہت ظلم ڈھایا ہماری سوسائٹی پہ، خاص طور پہ وہ جو ٹرائبل ایریاز جن کو ہم کہتے تھے، اور وہ ختم ہو گیا. اچھا، اسپارک آپ نے سب سے پہلے جوائن کی، اور پھر اسی آرگنائزیشن میں بعد میں آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی تعینات رہے. تو یہ اسپارک میں ہی رہے یا بیچ میں کہیں آپ نے ادھر ادھر سفر کیا؟ نہیں، اسپارک تو مطلب میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اور ہے دیٹس اے ریالٹی کہ میری پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. لیکن میں 2006 میں پھر مجھے ایک موقع ملا، تو میں نے اسپارک کو اس وقت بہت اچھے طریقے سے میں نے کہا چلے میں ذرا کچھ اور بھی سیکھ لوں. ذرا اپنے بندے کو جب اور اداروں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کی وہ نالج اور ایکسپیرینس اور بہتر ہوتا ہے. تو میں نے یونیسیف جوائن کیا، ان کے ساتھ کام کیا 1.5 سال اسلام آباد میں. اور اسی دوران پھر مجھے اپلائی کرنے کا موقع ملا اسکالرشپ کے لیے. تو پھر مجھے ایک اسکالرشپ ملی اور میں نے یو کے سے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کیا ہیومن رائٹس میں. تو وہ ماسٹرز کر کے جب میں واپس آیا تو پھر میں نے سیو دا چلڈرن یو کے جوائن کی اس وقت. اور یہ جو آئی ڈی پیز کا کرائسس تھا 2009 میں، اس وقت میں سیو دا چلڈرن یو کے میں تھا. اور پھر انہوں نے مجھے بھیجا فیلڈ میں، تو میں نے مردان میں وہ سارے رسپانس کو دیکھا.
اور ایز فیلڈ پروگرام مینیجر تو ادھر رہا. پھر جب واپس آیا تو پھر اسپارک کے دوستوں نے بورڈ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ دوبارہ آ جائیں. تو پھر میں نے 2010 میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر جوائن کیا اور تقریباً 2-2.5 سال تک ایک دوسرا وہ چلا. اس کی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ 18th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے کہ اس دور میں جب 18th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور پھر فائنلی اس کو پارلیمنٹ نے منظور کیا تو اس میں بچوں کے حوالے سے ہم نے بھی اپنی اسپارک کی طرف سے بھی ریکمنڈیشنز بھیجی جس میں تعلیم کے حوالے سے بھی تھا اور چیزیں بھی تھی. اور پھر خاص طور پر کس فیڈرل لیول پہ بھی چائلڈ رائٹس کا وہ رہنا چاہیے کیونکہ ایک تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک مثلاً ایک سٹینڈرڈز بنے یہاں پہ ایک یونیفارمٹی ہو. یہ نہ ہو کہ جدھر جس کی جو مرضی ہے اس طرح سے وہ ہو. قانون سازی ہونی چاہیے لیکن پھر بھی منیمم سٹینڈرڈز بینگ پارٹی ٹو دا کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ اور ILO کنونشنز اور یہ وہ. تو اس پہ پھر ہماری ایون رضا ربانی صاحب سے بھی ملاقات بھی ہوئی اور بات چیت خاص طور پر کہ جی نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ اب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ ہوئی اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ ہونا چاہیے تاکہ ایک نیشنل لیول پہ ایک باڈی ہو امبریلا جو پالیسی لیگل اور ان چیزوں کو دیکھے. اور الٹیمیٹلی اب NCRC ہے تو یہ وہ دوسرا وہ تھا. جی اچھا, آپ کا کیریئر ویسے تو یہ ایک اب تک جتنی گفتگو ہو گئی ہے اس میں اندازہ ہو گیا آپ یونیسیف تک چلے گئے, آپ اسپارک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے اور یہ تقریباً ایک طرح سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پیک ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ کہاں رہے اور کہاں نہیں رہے. لیکن اگر کوئک سا کہ اس کے بعد کہاں رہے اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم ذرا مسائل پہ بات کرتے ہیں کچھ. بالکل. اس کے بعد پھر میں دوبارہ سیو دا چلڈرن چلا گیا واپس. سیو دا چلڈرن میں نے کام کیا ایز ڈائریکٹر ایڈووکیسی کمیونیکیشنز اینڈ چائلڈ رائٹس گورننس. وہاں سے پھر میں نے ایک اور پروجیکٹ پہ کام کیا پیس اینڈ جسٹس اور اس طرح کا EU فنڈڈ ایک پروگرام تھا پشاور میں کافی کے ساتھ. اس پہ مجھے باہر جانے کا ایک شوق تھا تھوڑا سا تو اس کے بعد میں یونیسیف کے ساتھ ہی جارڈن میں نے کام کیا. بیچ میں ایک دفعہ مالدیوز میں بھی میں نے یونیسیف کے ساتھ ایک شارٹ وہ کیا تھا. یہ پیریاڈک رپورٹ جو ہے لکھی تھی مالدیوز کی اور جارڈن میں بھی کچھ اس طرح کا کام کیا. وہاں پہ ان کی جو نیشنل اسٹریٹجی فار چلڈرن ان اسٹریٹ سچویشنز ہیں وہ بنائی اور فالو اپ آف دا CRC ریکمنڈیشنز ان پہ کام کیا. واپس جب جارڈن سے میں آیا 2017 کے اینڈ پہ تو پھر میں نے ایک اور پروگرام کے ساتھ کام کیا پشاور میں کچھ عرصے تک اور اس کے بعد پھر میں ابھی آواز دو ایک کے نام سے ایک پروگرام ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں اور کام کر رہا ہوں. ایشوز ابھی بھی وہی جو ہمارے جس پہ میرا انٹرسٹ بھی ہے چائلڈ رائٹس ہیں, چائلڈ میرجز, ارلی اینڈ فورسڈ میرجز, یہ چائلڈ لیبر اور پھر جو باقی پسماندہ طبقات ہیں معاشرے کے جس طرح ٹرانسجینڈر پرسنز ہیں, مائنورٹیز ہیں, پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس, تو ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک, تو ایک آپ کے کیریئر کا ہم نے اوور آل ایک ویو لے لیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا اور آف کورس یہ بہت السٹریس کیریئر ہے. 15-20 سال آپ بڑے بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں, ملک سے باہر کام کر چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں ذرا کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بارے میں جو لوگوں کے تاثرات ہیں اور آپ کے ایکسپیرینسز ہیں جو آپ ایکچولی وہاں کام کر رہے ہیں. تو کچھ جو پرسیپشنز ہیں میں وہ بتاؤں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ لوگوں کی یہ پرسیپشنز کس حد تک ٹھیک ہیں کس حد تک غلط ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی کامن, جب آپ عام آدمی عام پاکستانیوں میں بیٹھیں لوگوں میں اور ان سے NGO کی بات ہو تو ایک دم سے ان کو یہ خیال آتا ہے کہ بڑا پیسہ ہے جی NGOز کے پاس. تو کیا بڑا پیسہ ہے اور کیا وہ اتنا انلمیٹڈ اور اس طرح سے اویلیبل ہے, ان اکاؤنٹیبل سے ہیں ہم اس پہ, یہ کیسے ہے؟ نہیں, یہ ایک مت ہے میرے خیال میں اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ NGOز کو جو پیسہ ملتا ہے خرچ کرنے کے لیے
تو اس کی جتنی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور جتنا حساب کتاب آپ کو دینا پڑتا ہے، ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی معاشرے کا حصہ ہے، تو این جی اوز میں بھی یہ نہیں ہے کہ بس بالکل سب کچھ پاک صاف ہے، کوئی جو ہے نا ادھر ادھر کوئی بات نہیں ہوتا ہے سب کچھ، لیکن کمپیریبلی نظر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اس کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں۔ کچھ ادارے جو ہیں ایک وقت میں ان کے پاس بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، اب تو ویسے ہی اوورآل حالات مختلف وجوہات کی بنا پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسے بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کو بڑے یا اچھے فنڈز ملے ہیں اور اس کو آپ نے صحیح یوز نہیں کیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ آپ نے یہ بھگتا ہے کہ آئندہ آپ کو نہیں ملے۔ ادارے بلیک لسٹ بھی ہوئے ہیں، ان پہ اگر اس طرح کی کوئی آبزرویشن کرپشن وغیرہ ثابت ہوئی ہے تو پھر ان کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کھلا پیسہ ہے اور جو آپ کی مرضی ہے آپ کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جواب دہی جو ہے وہ این جی او سیکٹر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، امید ہے کہ کچھ دوستوں کو ان کے سوال کا یہ جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنا کیسا ہے؟ ایک جنرل ایک پرسیپشن تو یہ کہ بڑا انسیکیور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جیسے لوگ ہیں جو 15-20 سال سے اسی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور شاید کبھی بے روزگاری نہیں دیکھی، تو اس حوالے سے آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کو جاب سیکیورٹی کے حوالے سے کہہ لیں کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل ذرا یہ جاب سیکیورٹی کے معاملات ہو گئے ہیں، اس کی وجہ اوورآل جو سیناریو ہے اور جو شرنکنگ اسپیس کا ایک وہ ہے، اس کی وجہ سے فنڈنگ بھی ذرا کم ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن ادروائز میرا خیال ہے، میں نے خود بھی اسی لیے جوائن کیا تھا کہ آپ آگے اس بنیاد پہ بڑھتے ہیں جتنی آپ محنت کرتے ہیں، اور میں نے اپنے کیریئر میں نے اس طرح یہ سوچ کے بھی جوائن کیا تھا، اور میرا کیریئر اس کی ایک وہ بھی ہے کہ آپ آپ محنت کرتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، پھر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو جیسا میں نے بھی ذکر کیا، میں نے کئی اداروں میں، تو ہر جگہ آپ کو اپنے آپ کو نئے سرے سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک گیون ہے کہ آپ ایک محکمے سے دوسرے میں چلے گئے ہیں یا آپ گریڈ 17 سے 18 میں چلے گئے ہیں اور بس چیزیں نہیں، یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ایوری ویئر کہ جی میں جس کام کے لیے آپ نے مجھے رکھا ہے وہ میں کر سکتا ہوں اور ایک بہتر طریقے سے۔ تو آپ ہر دفعہ ایک نئے باس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی ٹاپک پہ کام کر رہے ہوتے ہو، پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے کر کے دکھاتے ہیں، تو تب آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت پہ میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو یا ینگ لوگوں کو، میں نے اپنے کیریئر میں بھی یہ دیکھا ہے، لوگوں کو غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مطلب جب آتے ہیں تو بس چاہتے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے نا ان کے پاس سب کچھ ہو اور بڑے، تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب، آپ جو ہے نا یہ جرنی آف 22 ایئرز ہے، اور اس طرح نہیں ہے کہ بس ڈے 1 سے آپ اس جگہ پہ تھے جہاں پہ ہیں، وقت لگتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہاں میرے خیال میں پھر موسٹلی اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنے کام سے آپ وہ ہیں ایک جذبے کے تحت کرتے ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اپنے کیریئر میں، اور اس میں جس طرح باقی کیریئرز میں ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، آپ پیسے بھی کماتے ہیں، آپ نام بھی کماتے ہیں، اور آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ انٹرنل جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا کہ جس کاز کے لیے آپ کام کرتے ہیں، جیسے میرے لیے چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن یہ ایریاز ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک وہ ہے سیٹسفیکشن ہے کہ آپ نے کسی بچے کو جیل سے نکالا، آپ نے کسی کو چائلڈ لیبر میں دیکھا، اس کی مدد کی، آپ نے کسی کا، اور بہت سارے طریقے ہیں، میں آپ کو سینکڑوں کہانیاں سنا سکتا ہوں جس میں کہ بالکل آنکھوں سے آپ کے آنسو بہتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں کہ یار مزہ آ گیا یہ کام کر کے، اور ٹینشن بھی ملتی ہے بہت ساری جگہوں۔ تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا ایک آدھ واقعہ تو شیئر کریں جہاں آپ کی کوششوں کی وجہ سے کسی کو کوئی سہولت پہنچی ہو، کسی کمزور شخص کو، بچے کو۔ مجھے بہت ساری اس وقت یاد آ رہی ہیں، لیکن ایک جو ہے نا بڑا وہ ایکسپیرینس، ایک تو میں نے پہلے بھی آپ کو اس کہانی اس فیملی کی سنائی، تو الٹیمیٹلی وہ سارے بچے، وہ فیملی ریلیز ہو گئی، تو وہ، لیکن ایک اسی طرح ہری پور جیل میں ہی جب میں بچوں سے سوالات پوچھ رہا تھا کہ آپ کس کیس میں ہیں، آپ کیوں ہیں، آپ کا وکیل ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کیا
FCR کے تحت تو کوئی نہیں ہے. تو ایک لڑکے نے جو میرے ساتھ تھا کھڑا تھا اور اس میں وہ ادھر ٹیچر تھا, اس کی کوئی 25 ایئرز کے قریب اس کی ایج تھی, تو اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ سر جب میں یہاں آیا تھا تو میں بھی جوونائل تھا. تو میں حیران, میں نے اسے دیکھا, میں نے کہا تم یہاں کب آئے تھے؟ تو اس نے کہا 95 میں, اینڈ دس واز 2004. تو 9-10 سال اس کو ہو گئے تھے. تو میں نے کہا تو کس کیس میں آئے ہو؟ کہ سر میں FCR میں آیا ہوں, اور میرے ساتھ میرا بھائی اور چچا زاد بھائی, تو ہم 3 لوگ آئے تھے 1995 میں, اور ابھی تک ہم تینوں یہاں پہ ہیں, 10 سال ہمیں ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں کتنی سزا ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے 45 سال. 45 سال. ایک 14-15 سال کے بچے. بالکل. اس نے کہا میں 10th کا اسٹوڈنٹ تھا اور جب مجھے یہ سزا ہوئی, قسمت خان اس کا نام تھا, اس نے کہا میرا بھائی ملت خان بھی میرے ساتھ ہے, اور ایک اور اس نے اپنے کزن شاید محمد خان کی, وہ ہمارے گھر مہمان آیا ہوا تھا, اور جب یہ چھاپا پڑا اور ہمیں اٹھایا گیا تو ہم تینوں کو پھر جیل میں DI خان پہلے رکھا گیا, پھر یہاں, اور اب میں نے جیل کے اندر سے گریجویشن کی ہوئی ہے اور میں جیل کے اسکول میں جو ہے پڑھاتا ہوں. تو وہ پھر اس کو ہم نے اس کیس کو اٹھایا, میں نے, اس نے لکھا ہوا تھا آلریڈی, اس نے مجھے ایک لفافہ دیا, اس میں 2-3 پیجز اس نے کہا تھا کہ میرا جی گھر تھا جو کہ میرا گاؤں بالکل حیات آباد ٹاؤن شپ جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا, لیکن اس کا حصہ تھا جو تحصیل ہے یہ اپنا خیبر ایجنسی کا اس وقت. تو اور فیز 7 بن رہا تھا اور ہمارا گھر اور وہ سارا اس کے اندر آ گیا, اور اس پہ پھر ہمیں کمپنسیشن کچھ گورنمنٹ نے دینی تھی, اور اس پہ اس وقت کے APS کے ساتھ میرے والد صاحب کی کوئی تو میں ہو گئی, اور اگلے دن انہوں نے آ کے ہمارا گھر بلڈوز کر دیا, اور ہم 3 لوگ جو تھے اس وقت مرد گھر پہ ہمیں اٹھا لیا. اور پھر وہ 45 FCR میں یہ چیز تھی کہ اس میں ایک ڈیتھ سینٹینس نہیں تھی اور ایک سزا اس میں 3 سال, لیکن اس میں وہ کنزیکٹیولی اور کلیکٹیو اس کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی ایک سزا ختم تو دوسری شروع. تو اگر آپ پہ وہ اس نے 15 مختلف دفعات یا وہ ڈالے ہیں نا, تو ان سب کے تحت پھر 3 سال کر کے تو اس طرح اس کو 45 سال کر دیا تھا, اور اس نے 10 سال آلریڈی گزار دیے تھے. تو اس پہ ہم نے, اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور گورنر تھے, تو ان کو خطوط لکھے کیونکہ FCR ان کا وہ تھا, اینڈ میں بہت دعائیں مانگتا تھا, اور اس پہ پریس کانفرنس اور یہ وہ. تو وہ قسمت خان جو ہے اس کی پھر مجھے فون آئی کوئی 10 دن بعد کہ جی سر ہم تینوں ریلیز ہو گئے, اور وہ ہو گیا. وہ پھر میرے آفس آیا, میں نے اس وقت اس کو جیو لے گیا یہ وہ کہ اس کی مدد ہو جائے, کیونکہ اس کو پھر جاب چاہیے تھی اور اس طرح کی اس چیزیں بھی تھی, لیکن یہ مجھے یاد ہے, مجھے کبھی نہیں بھولے گا, اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں. یقیناً بہت ساری ایسے چیزیں ہوں گی. اس طرح کی باتیں عوام تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں کام ہو رہا ہے اور فرق پڑ رہا ہے. اصل میں میرا اگلا سوال اسی طرف جا رہا تھا کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ یہ اتنی ہزاروں NGOs ہیں, فرق تو کوئی نہیں پڑتا. تو اس سوال کو اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں, ایک تو اس وقت ایشوز پہ جس طرح بات ہو رہی ہے یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ بات چیت ہوتی ہے. اتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اتنے بچے چائلڈ لیبر میں ہیں, ایون گورنمنٹ کی طرف بھی ایک سینسٹائزیشن, اتنی قانون سازی ہوئی ہے. آج سے 20 سال پہلے ہم لکھتے تھے جی صرف سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 ایک بچوں کے حوالے سے میں, آج آپ دیکھیں ہر صوبے میں 8-10 قوانین جو ہے پچھلے 10 سالوں میں بچوں کے حوالے سے آئے ہیں. ہاں گیپ امپلیمنٹیشن میں ہے, اگر اب پالیسی لیول کا وہ چیزیں اب پوری ہو گئی ہیں جو اس طرف ادھر گیپ تھا کانسٹیٹیوشن کے لیول پہ یا لیگل سائٹ پہ, وہ اب اتنی قانون سازی ہوئی ہے. تو اور اس میں سمجھتا ہوں NGO سیکٹر کا ایک بڑا میجر رول ہے یہ جو سارے قوانین آئے ہیں. باقی سم ہاؤ ایگزامپلس سارے جوینائل جسٹس ریلیٹڈ آ رہے ہیں, لیکن میں ایک لوگوں کو کہتا ہوں کہ سن 1999 میں اسپارک نے ایک سٹڈی کی تھی کہ پاکستان کی جیلوں میں کتنے بچے ہوتے ہیں, تو اس وقت تھا کہ 5000 بچے تھے. تو ایٹ اینی گیون ٹائم 99, 2000, 2001 پاکستان کی جیلوں میں 5000 بچہ ہوتا تھا. اور پھر ایک تو قانون آیا جو وینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 کا اس وقت, اور دوسری طرف جو ہے NGOs نے اس پہ کام شروع کیا. اسپارک تھا, AGHS, دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن, ساحل, LHRLA,
शहर, बहुत सारे, हर सूबे में 1-2 बड़े ادارے ہیں 3 کے جنہوں نے اس سبجیکٹ پہ, اور فیڈرل لیول پہ یونیسیف نے سپورٹ کیا اور اداروں نے کیا, اور ٹریننگز ہوئی, جوڈیشری کے لیول پہ کام ہوا, پولیس کے ساتھ ہوا, پروبیشن جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت. میں نے ایک ریسرچ سن 2002 میں کی تھی, تو پورے پاکستان میں کوئی ایڈلٹس, بچے تو تھے ہی نہیں, ایڈلٹس کوئی 60-70 جو ہے نا وہ پروبیشن پہ تھے. آج پاکستان میں 50-60 ہزار لوگ پروبیشن پہ ہوتے ہیں, اور یہ این جی او سیکٹر نے ہی اس بات کو شروع کیا. ہم نے شروع کیا کہ جی پروبیشن آفیسرز ہی نہیں ہے, لا کہہ رہا ہے کہ بچے کو پروبیشن کے تحت ریلیز کیا جائے, لیکن پروبیشن آفیسر اس وقت ہم کہتے تھے کہ سندھ اور بلوچستان میں شاید 1 تھا, پنجاب میں تھے جو سب سے زیادہ تھے, اور کے پی میں بھی کوئی 6 یا 7 تھے. فیمیل پروبیشن آفیسرز پورے پاکستان میں صرف 2 تھیں, ایک فیصل آباد اور ایک لاہور, تینوں صوبوں میں ایک بھی نہیں تھی. اور اس کی وجہ سے کہ جو پروبیشن کا لا تھا وہ اتنا لینینٹ تھا خواتین کی طرف, لیکن اس سے خواتین فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھیں کیونکہ فیمیل پروبیشن آفیسرز نہیں تھی. تو وہ تھا. تو لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب ہر سال سپارک کے فگرز آتے ہیں جیلوں میں جو بچے ہیں, تو اس وقت جب کہ پاکستان کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے سن 2000 کے مقابلے میں آلموسٹ, اور اس وقت ایٹ اینی گیون ٹائم پاکستان کی جیلوں میں 2000 سے کم بچے ہوتے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جن اداروں کے میں نے نام لیے جنہوں نے اس پہ کام کیا, اور بہت سارے گمنام سپاہی ہیں اس میں, تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمارا جو جووینائل جسٹس سسٹم ہے, جس میں امپرومنٹ کی اب بھی بے انتہا گنجائش ہے, لیکن اس نے یہ سیکٹر ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں نا, امریکہ میں ایٹ اینی گیون ٹائم آج بھی تقریباً 90,000 کے قریب جووینائل انمیٹس رہتے ہیں جیلوں میں. تو اگر ایک ڈیولپڈ ملک اور سارا کچھ, اور یہاں پہ آپ کے پاس 2-2.5 ہزار ہوتے ہیں, تو اٹ مینس کہ کام ہوا ہے اور اس کے ریزلٹس بھی ہمارے سامنے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت اب آپ کو 15-20 سال ہو چکے ہیں اس سیکٹر میں کام کرتے ہوئے, آپ نے اپنی کافی ساری کامیابیاں بھی گنوائیں, سیکٹر کی کامیابیاں بھی گنوائیں. آج جب آپ مڑ کے اپنی اس جرنی کو دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس, ڈو یو فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ اور اینی تھنگ ایلس؟ نہیں, ٹو بی آنیسٹ آئی فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. آئی تھنک مطلب ہمیشہ جیسے میں کہتا ہوں نا, بہتری کی تو اور بھی کچھ کیا جا سکتا تھا, لیکن ابھی ہے, ابھی لگا رہے ہیں ٹائم اور کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی انشاءاللہ اور بھی بہتر ہوگا. ہاں, اگر مجھے تھوڑا بہت کوئی وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ شاید اس سیکٹر کو اتنا اون نہیں کیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ ایک ایلینس ہے نا, کچھ لوگ آپ کو بڑا عجیب بھی سمجھتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے. اگین میں نے ایک برادر اسلامی ملک میں ہی, جارڈن میں ہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ این جی او, اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ریگولیٹ کریں لیکن آپ ان کے جو کام ہے نا, اور میرا ہمیشہ اپنی کیریئر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو سرکار کے لاز ہیں, پالیسیز ہیں, چیزیں ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن پہ فوکس کریں. آواز کمیونٹی میں ان کے بارے میں آگہی ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن, پاکستان کے قوانین, صوبائی قوانین کے متعلق آپ ان کے حوالے سے ان کی مدد کریں, ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنوائے. اور لیکن اس پروسیس میں جو مجھے گیپ نظر آتا ہے, جس میں ابھی کافی بہتری ہوئی ہے لیکن اور گنجائش ہے, کہ اس کو اون کرے جو بھی ادارے ہیں, سرکار ہے, گورنمنٹس ہیں. اور میں نے جارڈن میں یہ دیکھا کہ ایک دفعہ ہماری ایک میٹنگ تھی منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, میں ایز اے یونیسیف کنسلٹنٹ کام کرتا تھا, تو ادھر منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور یونیسیف اپنے 3 سال کا پروگرام بتا رہا تھا نا کہ ہم اپنے اگلے 3 سال میں کیا کر رہے ہوں گے. تو ان کے سوال مجھے بڑے اچھے لگے, اور مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو بندہ تھا وہ یہ کہتا تھا, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ویژن 2025 کے کون سے انڈیکیٹر کو کنٹریبیوٹ کرے گا, ہمیں اس سے جارڈن کے مثلا بچوں کی اسٹریٹ چلڈرن کو کم کرنے میں کتنی مدد ملے گی, یا اسکول میں بچے جو جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھانے میں کتنی مدد ملے گی, یا فلاں چیز میں کیا ہوگا, اس میں کیا ہوگا. تو وہ اس کو اپنی نیشنل لا پالیسی کے ساتھ لنک کر رہا تھا اس کام کو, اور اگر وہ ہوتا ہے
تو میرے خیال میں بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اتنے گھمبیر ہیں کہ سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جنرلی اس بات پہ بلکہ کنکلوڈ کروں گا کہ میں کہتا ہوں سارے یہ کہتے ہیں، کسی لیڈر کو سنیں، جس کو بھی، کسی سیکٹر کا لیڈر ہو، کوئی ریلیجس لیڈر کو، سب کہتے ہیں بچے ہمارا مستقبل ہے. بالکل. میں کہتا ہوں بچے ہمارا مستقبل نہیں ہیں صرف، وہ ہمارا حال بھی ہیں. اور اگر ہمیں اس ملک کی حالت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں بچوں کی حالت پہ توجہ دینی ہوگی. جب بچوں کی حالت بہتر ہوگی، ملک کی حالت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ سے. تو بس یہی ہے، اسی پہ انشاءاللہ اسٹرگل جاری ہے، کام کرتے رہیں گے. بہت زبردست. اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کنکلوژن ہو نہیں سکتا آج کے اس انٹرویو کا کہ ہمیں اپنے بچوں کی حالت پہ توجہ دینی ہے، اور بچوں کی حالت بہتر ہوگی تو اس ملک کی حالت خود بخود بہتر ہو جائے گی. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ارشد محمود صاحب کا، جنہوں نے اتنا وقت دیا اپنے گھر میں ہمیں، اور آپ سب کا کہ آپ نے ہمارا یہ انٹرویو دیکھا. بہت شکریہ. خدا حافظ.